ہم نے اپنے والد کو بچپن سے دیکھا نا, ہمیں پتا تھا ہمارے والد کوئی غیر اخلاقی سرگرمیوں میں نہیں ہے. ہمیں اپنے باپ سے بڑی عقیدت تھی, بڑی محبت تھی. یاد ہے, اچھا ہم نے اپنے والد کو بچپن سے دیکھا, نماز پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, روزانہ جب گھر آتے تھے نہاتے تھے, اتنی خوبصورت ان کی بڑی داڑھی تھی, چہرے پہ ایک رونق تھی, تہجد کے لیے اٹھ کے لمبی دعا مانگا کرتے تھے. بتاؤ بیٹا جب باپ میں یہ صفات دیکھے گا, اس کو جو باپ سے محبت ہوگی, ایک عام آدمی کو اپنے لبرل باپ سے ایسی محبت ہو سکتی ہے؟ بتاؤ میرے بھائی, وہ ایک عقیدت ہو جائے گی نا, ایک بزرگی کا تصور آئے گا. روزانہ ڈیلی تلاوت کرتے تھے وہ بیٹھ, روزانہ نہانے کا معمول, صاف ستھرے رہنے کا معمول, ڈیلی تلاوت, اونچی آواز سے تلاوت کرتے تھے, گھر میں ایک آواز گونجتی تھی ان کی, صفائی کا ایسا خیال ہر وقت. میرے والد صاحب کے جو دانت ہیں نا ایسے سفید چمکتے تھے, ہمیں تو ان کے انتقال کے بعد نا ان کی وہ ساری چیزیں یاد آتی تھی. اور کوئی گٹکا نہیں, کوئی پان نہیں, کوئی سگریٹ نہیں. تو میں پتہ ہے میرے ذہن میں کیا تصور تھا, دنیا میں سب سے اچھے کون ہیں؟ میرے والد ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے, میں دوسروں کے ابا کو دیکھتا تھا سگریٹ پی رہے ہیں, میں کہتا یار ان کے بیٹوں کے دلوں میں ابا کا تقدس کیسے آئے گا, باپ تو اسی شکل میں اچھا لگتا ہے نا. ارے دوست تو ٹھرکی ہونا اچھا لگتا ہے, ابے وہ ادھر لڑکیوں کو چھیڑ رہا ہے, ادھر چھیڑ رہا ہے, یار یہ فرینڈ ہے, بڑا آزاد قسم کا فرینڈ, اس کو تو لوگ کہتے ہیں بڑا کیا ہے, صوفی دوست. کسی کو اچھا نہیں لگتا, لیکن باپ کیسا اچھا لگتا ہے؟ باپ تو نیک ہی اچھا لگتا ہے نا. تو ہم دیکھتے تھے ایسی نماز کی پابندی کرتے ہیں, ایسی تلاوت کی پابندی, کوئی غیر اخلاقی سرگرمیوں میں نہیں. کبھی کوئی گھنٹی کی شکایت آئی ہو محلے سے, کیا خیال ہے بھائی؟ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میری والدہ نے, میرے اپنے والد کے بارے میں ایسا کانسیپٹ بن چکا تھا, پھر باتیں بھی اچھی اچھی کرتے تھے. اچھا ہم دوسروں کو دیکھتے تھے, جو بوڑھے لوگ ہیں نا, دوسروں کے ابوؤں کو دیکھتے تھے, کسی کے ابو کی برائی نہیں کر رہا میں, لیکن ایک کمپیئر کر رہا ہوں نا. تو وہ دیکھتے تھے کہ جب وہ دفتر سے آتے یا ریٹائر ہونے کے بعد وہ تھڑے بنا کے نہ بیٹھے رہتے تھے درخت کے نیچے. بہت سے بزرگ حضرات کو ہم نے دیکھا بیٹھے رہتے, گپے مارتے رہتے. کن گپے مار رہے ہوتے تھے, کھل کھلا کے ہنسنے, ہاں ادھر غیبت, اس کی غیبت, تو ٹائم ویسٹنگ, کیونکہ ریٹائر ہو گئے, کوئی کام نہیں ہے, تو سارا دن بیٹھ گئے, یہ سب چیزیں. میں اپنے والد صاحب کو دیکھتا تھا, وہ کبھی بھی اس طرح کسی ایکٹیویٹی میں مجھے نظر نہیں آئے. وہ جب ریٹائر ہو گئے تو کیا کرتے تھے وہ بیٹھ کے, میں نے ہم کو کبھی ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم نے بوڑھوں کو ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے بھی دیکھا ہے, ڈرامے میں دل بہلا رہے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے. ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے والد صاحب نہ ڈرامہ, ٹی وی تو ہمارے گھر میں آنے ہی نہیں دیا نا والد صاحب, نہ ڈراموں میں دل بہلاتے تھے, نہ ناول پڑھ کے ٹائم ویسٹ کرتے تھے, نہ کہیں تھڑوں پہ بیٹھ گئے ادھر ادھر. والد صاحب کو شوق تھا بچوں میں بیٹھنے کا. جب دفتر سے آتے تھے نا, ان کو شوق تھا کہ والدہ آ کے بیٹھیں اور بچے بیٹھے, ان میں لطیفے بھی سناتے تھے. میں جو بیانات میں لطیفے سناتا ہوں زیادہ تر میں نے اپنے والد سے سنے ہیں, سمجھ رہے ہیں نا. بھی بچوں کو ٹائم دیتے تھے, گھر میں آ کے بیٹھ کے لطیفے بھی یعنی ایسا صوفی مزاج نہیں تھے کہ خشک جسے کہتے ہیں, گپ شپ والے, ہنسی مذاق والے گھر میں. تو کیا کرتے تھے کہ ہم نے, میں اب کمپیئر کرتا ہے نا انسان, نہ گٹکا کھا رہے ہیں, نہ پان کھا رہے ہیں, نہ سگریٹ پی رہے ہیں, نہ ناول پڑھتے ہوئے. ایک اخبار جہاں آیا کرتا تھا لوگ چاٹتے تھے صبح سے, 3 عورتیں 3 کہانیاں آتی تھیں اس وقت نا, 3 عورتیں 3 کہانیاں, سب پڑھ پڑھا کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, اسی پہ پورے ہفتے تبصرہ چلتا تھا. ڈرامے آتے تھے, اسکول ہم جاتے تھے لوگ ڈراموں کا تبصرہ کر رہے ہوتے تھے. تو والد صاحب کو نہ ڈراموں کا, اس کو سمجھتے تھے یہ ٹائم ویسٹنگ ہے, یہ وقت کا ضیاع ہے. تو فارغ وقت میں کیا کریں گے بھائی, یا تو تلاوت کر لی, یا بچوں میں بیٹھ کے گپ شپ لگا لی, یا کہیں ملنے کے لیے چلے گئے کسی قریبی رشتہ دار سے, یا بہت زیادہ کیا کیا. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے بزرگ تھے, ان کے ملفوظات پڑھ کے نا اس کے نوٹس تیار کرتے تھے, یہ بڑا زبردست. تو اپنی ڈائریاں رکھی ہوئی تھیں, اس میں وہ لکھ لیا کہ یہ بڑی زبردست بات ہے. پھر جب کبھی تبلیغ والوں کا بیان ہوتا تو کبھی کبھار والد صاحب کو بھی بیان ملتا, تو اس میں وہ پڑھ پڑھ کے سناتے, یہ دیکھو انہوں نے, بزرگ نے کتنی اچھی بات کہی ہے, یہ دیکھو یہ بزرگ نے, یہ حضرت نے کتنی اچھی بات. کہیں بھی ان کو پورے مہینہ کو ان کی ڈائری تھی, کوئی اچھی حکمت کی بات ملتی تھی تو اسے نوٹ کر لیتے تھے. تو اتنی ان کے انتقال کے بعد نا ان کی الماری سے ڈائریوں کا پورا پلندہ نکلا ہے, اتنا بڑا پلندہ, وہ پوری کتاب بن سکتی ہے وہ. تو ہمیں ان سے بڑی عقیدت تھی, بڑی محبت تھی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میری والدہ نے اتنی بات کہی نا, تو میرے دل میں اتنا غم ہوا کہ یار کاش مجھے والدہ میرے والد کے بارے میں یہ بات نہ بتاتی.
اب میں سوچتا ہوں یہ تو کوئی بڑی بات نہیں تھی, لیکن ہم نے عقیدت کا ایسا معیار بنایا ہوا تھا نا. وہ بات کیا تھی, میری والدہ نے بتایا کہ تمہارے ابو نے, ابا تو امی سے شیئر کریں گے نا ایسی دل کی باتیں, ہمارے سامنے تھوڑی شیئر کریں گے. ابا نے, ہماری اماں نے بتایا کہ تمہارے ابا نے بتایا جب وہ کنوارے چھڑے چھاٹ تھے نا 18-20 سال کے, تو انڈیا میں ایک فلم لگی ہوئی تھی سینما گھر میں, وہ فلم دیکھنے گئے تھے. جب دیکھ کے آئے تو انہوں نے فلموں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی. مجھے افسوس اس پر ہو رہا تھا دیکھی کیوں انہوں نے فلم. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی میرے دل میں نا ایک بال آ گیا کہ یار اس کا مطلب ابا نے بھی فلم, حالانکہ وہ پتہ نہیں 1901 کی بات کر رہی تھی اس زمانے کی فلموں میں. اب تو وہ فلمیں دیکھ کے لوگ اسلام قبول کر لیں, ایسی فلمیں تھیں, ہیروئنوں کے دوپٹے اور تمیز اور شرافت اور فیملی سسٹم دکھایا جاتا تھا. مجھے کسی نے پرانے زمانے کے ڈرامے کا کلپ دکھایا, ہمارے ایک دوست نے, کہ یہ دیکھو پہلے ڈرامے ایسے, اتنی تمیز کے ڈرامے تھے کہ آج کل وہ ڈراموں والا ماحول ہمارے گھروں میں نہیں ہے. تو میں نے کہا یار ان ڈراموں کو ہم کہتے تھے حرام, صحیح ہے نا, حالانکہ یہ ایسے ڈرامے ہیں, یہ تو یعنی ایک سسٹم کو صحیح کر رہے ہیں یہ ڈرامے. اب تو پتہ نہیں کیا بےہودگی ہو رہی ہے. تو وہ اس زمانے کی پتہ نہیں 75 کی 74 کی, یا 75 میں تو 75 کی بھی نہیں, وہ کوئی بات ہو رہی ہوگی کہیں 1960 یا 55 کی. تو مجھے یہ تھا کہ یار ہمارے ابا نے فلم کیوں دیکھی. خیر بعد میں خیال آیا کہ یار اتنا بھی اونچا معیار نہیں رکھو بھائی, دیکھ کے توبہ کر لی نا, وہ بھی ایک دفعہ دیکھی تھی. تو کیونکہ میرے ذہن میں تھا بھائی ہمارے تو باپ دادا تھے سارے نیک چلے آ رہے ہیں, تو وہ ابا نے یہ حرکت کی کیوں, تو وہ ایک دفعہ بھی کیوں دیکھی. تو ایسا معیار بنا ہوا تھا. اب آپ بتاؤ جب گھر میں پاکیزگی کا ماحول ہوتا ہے تو اولاد کو بھی ماں باپ سے محبت ہوتی ہے. ہماری والدہ بھی مصلی پہ رہتی, اتنی لمبی لمبی دعائیں مانگتی تھی, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. باقی میں کسی کی تعریف میں مبالغہ نہیں کرنا چاہتا کہ ہمارے والد میں کوئی خامی نہیں تھی یا والدہ میں کوئی, کسی کی بھی تعریف میں ایسا غلو جائز نہیں ہے. لیکن میں صرف اسلام کی خوبی بتانے کے لیے کہ والدہ کا یہ معمول ہو, باپ کا یہ معمول ہو, تو بچوں کو پیرنٹس سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ محبت پائیدار محبت ہوتی ہے, یہ وہ گوروں یہ ڈراموں فلموں والی نہیں ہوتی. یہ اس میں فادر ڈے منانا نہیں پڑتا آپ کو. انسان کہتا ہے یار دیکھو ایک وقار ذہن میں آتا ہے. ہماری دادی ہر وقت, ان کا نا ایک تخت تھا, اس پہ بیٹھی رہتی تھی, مسلوں کی تہیں لگی ہوئی تھیں, نماز روزے میں لگی ہوئی ہیں, ہر وقت ہاتھ میں تسبیح, شوال کے پورے روزے, رمضان میں کئی قرآن ختم ہو رہے ہیں. اور اللہ معاف فرمائے ایک ایپ تھا ان میں, پڑوسیوں کے جا کے ڈرامہ لازمی دیکھتی تھیں, بس یہ ایک ایپ تھا ان میں. لیکن ڈرامے کے وقت بھی کیا چل رہی ہوتی تھی, تسبیح. اور ڈرامے ایسا انجوائے کرتی تھی ڈرامے کو, وہ ڈرامے میں نا وہ بندہ رو رہا ہے تو یہ بھی رو رہی ہیں, اور پھر تبصرے بھی ساتھ ساتھ. جیسے کسی نے ڈانٹ دیا نا, ہائے اتنی زور سے تو نہیں ڈانٹنا چاہیے بیچاری کو, ایسے تبصرے بھی ان کے. سادہ لوگ تھے نا, ہم کہتے تھے دادی یہ سچی مچی کا نہیں ہے, یہ جھوٹی موٹی کا ہو رہا ہے. یہ ایپ تھا ان کے اندر. باقی کیا ہے, نماز, تہجد, دعائیں, شوال کے پورے روزے, سنت روزے, یہ سارے معمولات, کوئی جھوٹ نہیں, کوئی چالاکیاں جو آج کل مارکیٹ میں پھیل گئی ہیں, اس کی جڑیں کاٹو, اس کو یہ کرو, اور غموں پہ صبر کرنا. میری دادی نے مجھے بتایا کہ میرے پتہ نہیں 7 یا 8 بچے بچپن میں فوت ہوئے ہیں, 7 یا 8 بچے. لیکن کیسا صبر کیا نا, جو پیدا ہونے کے بعد فوت ہو گئے, کیسا صبر. تو ان چیزوں سے اللہ نے غیر مسلموں کو کیا کیا ہے, بولو, محروم. باپ کے منہ سے شراب کی اسمیل آ رہی ہے. لڑکے کو پتا ہے میرا ابا پتہ نہیں کتنی لڑکیوں سے دوستیاں لگا چکا ہے, اب جا کے میری اماں سے اس نے شادی کی ہے. وہ وقار ختم, رشتے آپس میں ریلیشن کیا ہو گئے, ختم. ہر آدمی انڈیپینڈنٹ ہے, اپنی لائف انجوائے. ایک صاحب بڑے لبرل تھے, اپنے بیٹے کو لندن میں فون کر کے کہہ رہے تھے, بیٹے کا فون آیا, ڈیڈی پاپا کوئی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے آپ کو. کہتے ہیں نو آئی ایم ہیپی, سو انجوائے یور لائف, اسٹائل میں نا. میرے سامنے بیٹھے ہوئے ان کو سمجھا رہے تھے, آئی ایم ہیپی, انجوائے یور لائف. بیٹا تم نے فون کر کے پوچھ لیا, بس کافی ہے, لائف کو انجوائے کرو. بیٹا کہہ رہا تو میں آپ کے مشورے پہ تھوڑی کروں گا انجوائے, میں تو میں ویسے ہی کر رہا ہوں, باپ نے بھی کی تو ہمیں بھی کرنے دو. تو میں ویسے ہی احتیاطاً پوچھ رہا تھا, مفتی صاحب کو اس دن بیان سن لیا تھا, ابا کا کبھی کبھار خیریت پوچھنی چاہیے, تو میں ویسے ہی پوچھ رہا تھا خیریت سے ہے نا, انجوائے کر رہے ہیں. تو مجھے لگا تھا یہ کہہ رہے تھے بیٹا میں تو اب انجوائمنٹ کے قابل, لائف کو انجوائے کرنے کے قابل رہا نہیں ہوں. خیر,
تو اللہ نے خدا کی قسم اسلام میں بے پناہ سکون رکھا ہے. ریلیشن ہے, محبتیں ہیں, خدمتیں ہیں. باپ کی پیشانی پہ جنت تلاش کرتا ہے انسان, ماں کے قدموں میں جا. ماں بھی اگر ایسی ماڈرن لبرل, بتاؤ ماں اس ہولیے میں اچھی لگے گی کہ سلیو لیس, بلکہ ایک تو ہاف سلیو ہوتا ہے نا, تو سلیو لیس کپڑے پہن کے وہ جا رہی ہو نائٹ کلب میں, آپ کی ممی جا رہی ہیں کہاں, کلب جا رہی ہیں. یہ گرل فرینڈ میں تو یہ شاید سوٹ کر جائے ٹھیک ہے, اماں میں یہ چیز. تو یہ جو مارکیٹ میں جس قسم کی لیڈیز چل رہی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں جو نائٹ کلبوں میں, اتنا تو ابھی ہمارا حساب ماڈرن نہیں ہوا کہ لڑکیاں نائٹ کلب میں جانا شروع کر دیں, لیکن ہو جائے گا 50-60 سال کے بعد, کیونکہ یلغار ہے نا وہاں سے جو کلچر ہم لے رہے ہیں, تو آہستہ آہستہ یہ بھی ہو جائے گا, جاؤ اسی طرف رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے, یہ بڑھاپے میں اچھی ماں لگیں گی؟ بولو. آپ کہہ سکتے نہیں بڑھاپے میں ان کے سروں پہ دوپٹہ آ جائے گا, بڑھاپے میں ان کے ہاتھ میں تسبیح آ جائے گی. نا 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 نا, بڑھاپے میں وہی مسجد میں آتا ہے جس کی جوانی اچھی گزری ہو. جتنے بوڑھے آپ کو مسجدوں میں نظر آتے ہیں نا, یہ سارے جوانی سے آ رہے ہیں, تو بڑھاپے میں نہیں ہوتا. الا ماشاء اللہ 1000 میں کسی ایک کو اللہ توفیق دے دیں, کیونکہ صحیح حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنتان, انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے 2 چیزیں اس میں کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہیں, الحرص علی المال وطول الامل, لمبی لمبی امیدیں, دنیا کی محبت, یہ چیزیں کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہیں. کیا مطلب؟ جوان ہوتی ہیں یہ, تو جوان وہی چیز ہوتی ہے جو پیدا ہو چکی ہو, جوانی میں تھی ختم نہیں ہوئی, تو بڑھاپے میں یہ اور زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گی. جوانی میں آپ کو مشہور ہونے کا شوق ہے, بڑھاپے میں یہ شوق کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھ جائے گا. جوانی میں آپ کو شوق تھا میں مشہور ہو جاؤں, ہر آدمی میری عزت کرے, ہر جگہ میرا استقبال ہو, نہیں ہو رہے, آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے, کم ہوگی ٹینشن. لیکن آپ نے یہ شوق ختم نہیں کیا نا, آخرت کا خوف پیدا کر کے, آخرت کی لالچ پیدا کر کے. اب جیسے جیسے آپ بوڑھے ہوں گے یہ شوق آپ کا جوان ہوگا, اور ڈپریشن آپ کی کم ہونے کے بجائے بڑھے گی, پھر اسی ڈپریشن سے مرو گے آپ. یہ ٹینشن اور زیادہ ہوگی بڑھاپے میں, یار کیوں مجھے لوگ رسپیکٹ, اور بڑھاپے میں آپ کی رسپیکٹ کیا ہوگی؟ ختم. کیونکہ بڑھاپے میں آپ کو عزت صرف آپ کی اولاد دیتی ہے, خوب سمجھ لو. جوانی میں آپ کو عزت دینے والے بہت سے لوگ آپ کے اندر کوئی ایبلٹی ہے اس کی بیس پہ دیں گے. آپ اچھے کھلاڑی ہیں, ویلکم جی, آپ نے آخری بال پہ چھکا مارا تھا, آئیے تشریف لائیے. جب بوڑھے ہو گئے تو اب آپ کے اندر وہ صلاحیت ہی ختم ہو گئی, تو جو محبت کی بیس تھی جب وہ ختم ہو گئی تو محبت باقی رہے گی؟ بولتے کیوں نہیں؟ دیکھو آپ کو کوئی کسی حسینہ سے محبت ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے, حسن ختم تو محبت کہاں گئی؟ دل لینے چلے گی محبت. آپ کو محبت ہی اچھی ایکٹنگ کرتا ہے, کوئی ایکٹر ہے, جب بڑھاپے میں ایکٹنگ ختم تو محبت بھی کیا, بولو نا, ختم. آپ کو یہ تھا کہ یار بڑا اچھا باکسر ہے, اس بیس پہ آپ اس کے میچز دیکھتے, آپ اس کے کھیل دیکھتے, اور بڑا آپ کا دل چاہتا ہے میں اس سے ملوں. جب اس کی وہ بڑھاپا آ گیا, باکسنگ کے قابل نہیں رہا, تو وہ عزت بھی کیا ہو گئی, ختم. تو بڑھاپے میں حقیقی عزت صرف کس سے ملتی ہے؟ اولاد سے. اور کمال کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ دنیا میں صرف ایک ماں باپ کا رشتہ ایسا ہے کہ جو جتنے بوڑھے ہوں اتنے زیادہ اچھے لگتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی بھی رشتہ ایسا نہیں ہے. ایک اور رشتہ ہے, وہ ہے روحانی باپ کا, جس کو علماء یا بزرگان دین کہا جاتا ہے. یا تو روحانی باپ بن جاؤ, صحیح ہے نا, یا جسمانی باپ بن جاؤ. پھر جتنے بوڑھے ہوگے اتنے کیا ہوگے, اتنے اچھے لگو. کہتے ہیں نا بیوی جتنی جوان ہو اور ماں جتنی بوڑھی ہو, یہ مشہور ہے. الٹا کر دیا, اگر اماں جوان ہے اور بیگم صاحبہ کی عمر 80 سال ہے, تو یہ حساب کتاب کیا ہے, یہ سیٹ نہیں. بیوی کہتے ہیں لوگوں میں مشہور ہے, حقیقت بھی ہے, کیا شرمانا یار اس میں, حقیقت بھی یہ بیوی جتنی جوان ہو اچھی لگتی ہے نا, اس میں کیا شرمانا ہے. خام خام میں دوغلی باتیں کروں آپ کے سامنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کہ نہیں جی بیگم بھی بہت بزرگ ہو, نہیں بھائی بیگم جوان ہی اچھی لگتی ہے نا. ہاں ایسا نہ ہو کہ بزرگ ہو چکی ہو, چھوڑ دیں آپ اس کو جا کے. پھر اس سے ایک اور وجہ سے محبت ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ اس نے اتنا ٹائم گزارا ہے, آپ کے بچوں کی ماں ہے. محبت تو ہوتی ہے لیکن اس کا رخ کیا ہو جاتا ہے, چینج ہو جاتا ہے. تو وہ جو جذباتی محبت ہوتی ہے نا, عشق معشوقہ والی, وہ وقت جوان ہوتی ہے تو وہ رہتی ہے. بڑھاپے میں پھر وہ کنورٹ ہو جاتی ہے کہ دوسری قسم کی محبت میں. پھر دم درود بھی کروا رہے ہوتے ہیں لوگ اپنی بیگم سے, جا کے دعا بھی کروا رہے ہوتے ہیں. خیر
ماں باپ جتنے بوڑھے ہوں اتنے زیادہ اچھے لگتے ہیں, اتنے زیادہ ان میں نورانیت آتی ہے, اتنی روحانیت آتی ہے, اتنا ان کی خدمت میں. ہمیں یاد ہے ہم جب چھوٹے بچے تھے تو ظاہر ہے ہماری والدہ کی عمر اس وقت اتنی زیادہ نہیں تھی, تو ہم نہیں کبھی والدہ کی گود میں سر رکھ کے لیٹتے تھے. لیکن جب والدہ بالکل بوڑھی ہو گئی, ہم جب بڑے ہوئے تو اماں بوڑھی ہو گئی نا, پھر ان کی گود میں سر رکھنے کا اپنا مزہ تھا. جتنی بوڑھی ہوتی جا رہی تھیں اتنی ہمارے لیے ان میں اٹریکشن بڑھتی جا رہی تھی. دادا دادی نانا نانی کا بھی ایسا ہی ہے. تو اسلام آپ کو نیچرل لائف دیتا ہے, بھائی بالغ ہوتے ہی شادی کر لو تاکہ تمہارا جب بڑھاپا آئے تو تمہارے بچے کثرت سے بھی ہوں اور جوان بھی ہو چکے ہوں. غیر مسلموں کے پاس یہ آپشن بھی کیا ہو گیا, بولو, ختم.